آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے، یہ جو ہماری ایک قومی سطح کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ جی ذہنی جو ہماری صلاحیتیں ہیں، جو ایک انٹلیکچول کیپیسٹی ہوتی ہے اوورآل ایک قوم کی، اس میں جس تیزی سے ڈکلائن آتا جا رہا ہے، جس ہم ایک انٹلیکچول ایک انحطاط کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور ایز اے قوم اس چیز کو آپٹ کیوں کرتے ہیں ہم، کیا وجوہات، کیا فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ اس چیز پہ ہمیں کمپیل کرتے ہیں. اور اسی کے تناظر میں ہم پیٹریارکی جو ایک ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ جو ہماری خواتین طبقہ ہے ان کے خلاف جس طرح کا ہم رد عمل دیتے ہیں کسی بھی لیول پہ، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا چند ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل میں کچھ اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں خواتین کے حوالے سے. وہاں پہ ایک جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک نامنی ہے، ان کی ایک خاتون ہے. اسی طرح مہوش حیات کے بارے میں ہم بات کریں، ان کو ایک گڈ ول ایمبیسڈر کے طور پہ گورنمنٹ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں. اسی طرح جو ایک ٹک ٹاک سٹار ہے جس کی بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے، ان کے بارے میں بات کریں کہ جو فارن آفس میں کیسے گئیں اور وہاں پہ کیا ہوا. تھوڑا سا اگر ماضی میں جائیں تو ایک ٹیلی ویژن ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے ایک بہت کنٹروورسی بن گئی تھی کہ جی کچھ ہمارے میڈیا اینکر پرسن ہیں جنہوں نے اس کو لے کے بڑا شور ڈالا تھا کہ جی یہ کس طرح کی ہم اپنے قوم کو دکھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک صرف خواتین کے حوالے سے ہمارا رویہ نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس کو ایکسٹراپولیٹ کریں، تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کریں اس ایٹیچیوڈ کو، تو ہمیں سمجھ آئے گا یہ صرف خواتین تک محدود نہیں ہے. اس کی جو ریمیفیکیشن ہے، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ ہماری سوسائٹی میں بڑی ڈیپلی انٹرینچڈ ہیں. اگر ان کا ہم سائیکولوجیکل انالیسس کرنے کی کوشش کریں تو اس پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ بنیادی طور پہ کیوں ہوتا ہے. یہ اس طرح کی جو ایک بیس اور پریمیٹیو لیول کی تھنکنگ ہم آپٹ کر لیتے ہیں، نہ صرف آپٹ کرتے ہیں، اس پہ پھر یقین، ایمان کی حد تک یقین بھی رکھتے ہیں. نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں، جو دوسرا ویو پوائنٹ سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بھی ہم درپے ہو جاتے ہیں، ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. انہیں کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہوتا جو ہم انہیں نوازنے سے چوکتے ہیں. غدار کہتے ہیں، دین کے دائرے سے خارج کرتے ہیں، اینٹی پاکستان کہتے ہیں، اینٹی نیشنل کہتے ہیں، جو بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہم لے کے چل پڑتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. دیکھیں، اس میں جو انسانی ذہن کا اگر ارتقائی جائزہ ہم لیں، بالکل ہم ایک سائنٹیفک ایویڈنس کے طور پہ آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہے ہیں، اس میں کوئی میری اپنی اوپینین اس حوالے سے جو سائنٹیفک بات ہو رہی ہے اس میں نہیں ہے. انسانی ذہن کے ارتقاء کی بات کریں تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. جو ہائر مینٹل فنکشن ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے فرنٹل کارٹیکس ہو گئے، جو کارٹیکل ریجن ہے وہ پرائمرلی کنٹرول کر رہے ہیں، جن میں آپ کی میموری کے فنکشن ہو گئے، لرننگ کے فنکشن ہو گئے، آپ کی ججمنٹ کے فنکشن ہو گئے، آپ کے سوشل انٹریکشن کے فنکشن ہو گئے، یہ وہاں پہ کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے بالکل کنٹراسٹ میں ایک سب کارٹیکل ریجن ہوتا ہے جو کہ آپ کے لوور برین ایریاز میں پایا جاتا ہے. یہاں پہ بیسیکلی آپ کے جو پریمیٹیو ہماری انسٹنکٹ ہوتی ہیں، جو پریمیٹیو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہیومن بینگ کی جو پرائمری انسٹنکٹ کون سی ہوتی ہیں وہ وہاں پہ آپریٹیو ہوتی ہیں. اب ایک طرح سے جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے وہ یہ بھی ہمیں کنوے کرتی ہے کہ جی یہ ایک طرح سے میوچولی ایکسکلوسیو ہوتے ہیں. یعنی جب آپ کے جو سب کارٹیکل ریجن ہے جو کہ یہ انسٹنکٹول فنکشن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اگر یہ آپریٹ ہوگا، اور یہ برین کے ریجن جو ہے نا، ان کو ریہرسل کر کے آپ زیادہ ان کے فنکشننگ بڑھا بھی سکتے ہیں. بائی دا وے، اگر یہ آپریٹیو ہوگا تو یہ آپ کے جو ہائر مینٹل فنکشن ہے، فیکلٹیز ہیں، ان کو ایک خاص حد تک معطل کر دے گا فار ٹائم بینگ.
کیونکہ یہ میوچولی ایکسکلوسیو مینر میں کام کر رہے ہوتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. اسی طرح جب آپ کے ہائر مینٹل فنکشن جو ہوں گے وہ اگر آپریٹو ہوں گے تو یہ آپ کے انسٹنکٹول جو چیزیں ان کو ایک حد تک ایک خاص ٹائم کے لیے سسپینڈ یا معطل کر دیں گی. تو اگر ہم دیکھیں تو ایز اے قوم ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے یہ جو ہماری بہت پریمیٹیو جو انسٹنکچول جو ہماری برین کے ریجن ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ پالش کر دیا ہے, اس کو بہت زیادہ نرش کر دیا ہے. آپ سوسائٹی کا کوئی بھی طبقہ لے لیں, آپ سوسائٹی کا کوئی بھی لیئر لے لیں, کوئی بھی سفیر لے لیں, آپ کو جو وہاں پہ انٹلیکچول ڈیپتھ نظر آئے گی نا وہ وہاں آ کے رک جاتی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ سب کارٹیکل جتنی یہ بیس جتنی پریمیٹیو انسٹنکٹ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. فار ایگزامپل ہم کسی کو تنقید کریں گے, جو ہماری تنقید کا مینر ہوگا وہ اس میں ریفلیکٹ ہوگا. اگر ہم کوئی اپنی بات کنوے کریں گے اور وہ جس کو ہم سنا رہے ہیں اگر وہ نہیں سنے گا تو اس کے ریئیکشن میں جو ہم آپٹ کریں گے وہ بھی اس چیز کو ریفلیکٹ کرے گا. ہم جو سوسائٹی کے طبقات ہیں, چاہے بچے ہو گئے, فیمیل ہو گئے, پرزنر ہو گئے, جس میں ٹرانسجینڈر ہو گئے, ان کو جب بات کریں گے ہمارا ایک خاص پیرامیٹر ہوگا جس کا ہائر مینٹل فنکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. تو اسی طرح کی آپ کوئی بھی مثال لے لیں, پولیٹیکل ڈیبیٹ دیکھ لیں, ہماری ایکیڈیمک ڈیبیٹ دیکھ لیں, ہمارے سلیبس فارمیشن دیکھ لیں, آپ میڈیا کے جو پرسنالٹیز ہیں بڑی بڑی ان کا چیخنا چلانا, ان کی جو آرگومنٹیشن کا طریقہ ہوتا ہے, اور جو پرسنل ایفیلیشن جو پولیٹیشین کے ساتھ, پیپل ان پاور جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو اینکر اپنی پرسنل ایفیلیشن بنا کے بیان کرتے ہیں, اس کو دیکھ لیں. بیسیکلی وہ کیا ہے, بیسیکلی وہ بھی جو آپ کے لوور مینٹل فنکشن ہے اس لیول پہ وہ آپریٹ کر رہے تھے. ہائر مینٹل فنکشن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو یہ ایک اوورآل ہماری قوم میں یہ چیز رچ بس گئی ہے. اگر اس چیز کو ایکسٹینڈ کریں لارجر کنٹیکسٹ میں, یعنی کہ بیانڈ باؤنڈریز آف پاکستان, اگر پاکستان سے باہر کے انٹرنیشنل ڈومینز میں ہم جاتے ہیں تو وہی جذباتیت, وہی ہماری پریمیٹیو انسٹنکٹ, وہی ہماری سلوگنیرنگ وہاں پہ بھی آپریٹو ہوتی ہے, جس کی حالیہ مثال ہم کشمیر کو جس طرح ہم نے ہینڈل کیا یا کرتے جا رہے ہیں اس کے سامنے ہیں. ہم کس طرح کرتے ہیں دوسرے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, ہم کس طرح جو ہے نا بارگین کرتے ہیں, کس طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں, اس میں بھی یہ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. تو اب یہ ایک انڈیویجول لیول سے بڑھ کے قومی ایک المیہ بن گیا ہے, اس سے بھی بڑھ کے ہمیں جو انٹرنیشنل ایک فیلڈ میں ایز اے قوم وہاں پہ بھی ہمیں بہت تنہائی کی طرف یہ دھکیلتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں دیکھیں جو انسٹنکٹ بیسڈ یا پریمیٹیو برین کی جو آپریٹو پروسیجر ہوتا ہے وہ ہم کیوں آپٹ کرتے ہیں, اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو انسٹنکٹ ہوتی ہیں یہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہیں, ٹھیک. دوسری یہ کہ جب آپ انسٹنکٹ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کو کسی بھی ٹاپک میں, کسی بھی چیز میں جو فالس ری ایشورنس ہے وہ بہت جلدی آپ گین کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ جو ہائر مینٹل فنکشن کے پروز کونز, وہ جو بیریئر امپیڈیمنٹ لگے ہوتے ہیں جو آپ تھاٹ پروسیس میں آپ کو آگے پیچھے کرتے ہیں, اس سے آپ آزاد ہیں. آپ نے ایک بیسک پیٹرن سلیکٹ کر لیا, وہ اس پہ سوچتے جا رہے ہیں, ایک خاص نتیجہ بہت جلدی جب آپ نکال لیتے ہیں تو یو آر مور دین سیٹسفائیڈ کہ جی آپ نے بہت بڑا ایک جو ہے نا ایک انٹلیکچولی تیر مار لیا, آپ کو بہت سی ایک جو ہے نا ایک راز پا لیا آپ نے, تو اب اسی کو لے کے پھر آپ سیل کرتے ہیں اور وہ ایک ہمارا قومی جو ہے نا ایک رجحان بنتا چلا جائے. ایک تو یہ کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے, ایزی ہوتی ہے یہ تھنکنگ, فالس ری ایشورنس جلدی مل جاتی ہے, ہارڈ ورک آپ کو نہیں کرنا پڑتا. ہائر مینٹل فنکشن کو ظاہر سی بات ہے ان کی سیٹائٹی کے لیے, ان کو نرش کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری ویل ریڈ, آپ کو مطالعہ آپ کا بہت وسیع ہونا چاہیے, آپ کی اینتھروپولوجیکل جو ایک مینٹل فریم ورک ہے وہ بہت وائڈ ہونا چاہیے, سائیکولوجیکل اور سوشل فریم ورک کو آپ نے نرش کرنا ہے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کو سمجھنے کے لیے, کرنے کے لیے انسان کو زندگی لگانی پڑتی ہے, ٹائم لگانا پڑتا ہے, وہ ہم نہیں کرتے. ظاہر ہے وہ ایک بہت زیادہ محنت طلب ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کے جتنے بھی دنیا کے کوڈیفائڈ نالج ہیں جو کہ اسپیسیفک طریقہ کار بتاتے ہیں کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے, وہ ان کا بہت کلوز میچ ہوتا ہے جو ہماری پریمیٹیو
برین فنکشننگ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ان کا لیازون بہت ہی قریبی اور بہت ہی ہارمونیس ہوتا ہے. ایک تو یہ بھی وجہ آ جاتی ہے کہ وہ جو کہ کوڈیفائڈ نالج ہیں وہ دے آر ہیلڈ ان ہائی پریسٹیج بائی واسٹ میجارٹی. تو وہ جب ہمیں لگتا ہے کہ جی اس جو کوڈیفائڈ نالج ہے ہماری اس بات کا اس پریمیٹیو انسٹنکٹ وہاں پہ آنسر مل جاتا ہے, دیٹس فائن. تو وہ ہم ایک طرح سے اپنے آپ کو ایک سوڈو انٹلیکچول سہارا بھی ہم وہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ جب ساری چیزیں بن جاتی ہیں تو اس چیز کو لے کے ہم آگے چل پڑتے ہیں. اور یہ پھر دیکھیں جب ہائر مینٹل فیکلٹیز کو آپ نے معطل کر دیا ہے, ایک بات ذہن میں رکھیں, پھر ایز اے قوم اور ایز اے انڈیویجول, کیونکہ اب یہ انڈیویجول سے بات نکل گئی ہے تو قوم کی ہم بات کر رہے ہیں ایک پوری سوسائٹی کے طور پہ, قوم کے طور پہ, ایک خاص طبقے کے طور پہ. پھر صرف آپ نے انتظار کرنا ہے کہ آپ المیہ کے بعد المیہ کا شکار ہوتے جائیں گے. ریورسل پاسیبل ہے, ایک ہی راستہ ہے, پریمیٹیو جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو چینج کر کے جو ہائر مینٹل فنکشن ہے ان سے انٹریکٹ کریں, ان کو ایکٹیویٹ کریں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ تھرو سلیبس ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ ادراک ہونا چاہیے کہ جی ہم پریمیٹیو اور بیس لیول فنکشننگ پہ کیوں پہنچے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں. جب تک یہ نہیں ہوتا پھر اس کی جو ریکٹیفیکیشن کی جو ٹولز ہیں وہ اویلیبل ہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا ہی اسی طرح ڈیولپ ہوئی ہے. یہ نہیں کہ ہم اس فیز میں پھنسے ہوئے ہیں. بہت سے کنٹریز, بہت سی جنریشنز, بہت سی سوسائٹیز اسی فیز سے گزری ہیں. ایولیوشنری پروسیس ہوتا ہے, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایولیوشنری پروسیس ہے. جب ہم ایز اٹ اس کو لے لیتے ہیں کہ یہی بائی اٹ سیلف یہ ایک ڈیسٹینیشن ہے, اس پیٹرن پہ ہم نے چلنا ہے, وہ بہت ایک تباہی لاتی ہے یہ چیز. تو یہی گزارش تھی کہ ہمیں اپنے بچوں کو, ہمیں اپنے یوتھ کو, ہمیں اپنے انٹلیکچوئلز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اب ہمیں جو ایک پریمیٹیو اور انسٹنکچول برین میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلیں بحیثیت قوم, اگر ہم دنیا میں اپنا ایک مقام رکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ.